لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں سب حج کی اہمیت، حج کی فضیلت اور حج کے جو ارکان ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے. اس سے پہلے ایک کلاس ہوئی تھی جس میں ہم نے حج کے واجبات، حج کے ارکان ہم نے دیکھے تھے، اور انشاءاللہ آج ہم اس کے آگے سے ہم انشاءاللہ یہاں پر بتائیں گے. جی پلیز آپ لوگ اپنے مائک آف رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کر رکھ لیجیے گا، انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ روحی جی میم. اچھا جی روحی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھتے ہیں حج کی اہمیت اور اس کے ارکان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو بھی میری پیاری بہنوں ہم جمع ہوئے ہیں، رب العزت جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی زندگی کی روشنی بخشنے کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں خوبصورت تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے. اسی طرح حج کا بھی ایک موسم ہے، تو ہم آج جانتے ہیں کہ حج کے موسم میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. حج کی اہمیت، کیونکہ ہم اس سے پہلے ایک کلاس میں سارا کچھ دیکھ چکے ہیں، حدیث کے تعلق سے بھی دیکھ چکے ہیں، تو آج ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا نندو حج کی اہمیت. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو صاحب حیثیت افراد پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. یہ دلوں کا سفر، روحانی سفر، اخلاص کا سفر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا سفر. حج اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے اس کے گھر کا سفر کرنے اور اس کا طواف کرنے اور اس کی خاطر جسم مال کی قربانی کا نام ہے. حج کا حکم کہاں پہ ملتا ہے؟ سورۃ آل عمران آیہ مبارکہ 97 میں آتا ہے، اور اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا اس پر فرض ہے جو وہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں حج کی فضیلت کیا ہے. حج کی فضیلت ہے، حج سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھائے اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں شرط رکھنا چاہتا ہوں. کس بات کی شرط؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات کی شرط؟ میں نے کہا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہجرت تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج بھی تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے.
یہ حدیث کافی طویل ہے، اس میں سے ہم نے صرف مفہوم لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 1، اسلام پہلی باتوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، ہجرت پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور نمبر 3، حج زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور دوران حج بری بات نہ کی اور برا کام نہ کیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں کے درمیان سرزد ہوں۔ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسنون طریقے پر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج مبرور کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہاں پر جو بھی میری بہنیں ہیں جو حج پہ جانا چاہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حج قبول اور مقبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حج مبرور اور مقبول بنا دے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں بھی اسی طرح حج کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں سارے ارکان پورے مکمل طور پر کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ بہترین طریقے سے ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ حدیث میں آتا ہے، سب سے بہترین عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے اچھا اور افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اور پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ حج سابقہ گناہوں کے ساتھ ساتھ غربت و افلاس کو بھی دور کر دیتا ہے۔ حاجی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ نے بلائے تو وہ آئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا ضرور انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے، حاجی جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کی سواری پر ہر قدم ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے حج کی کیا شرائط ہے۔ حج صاحب استطاعت یعنی جس پر حج فرض ہو جائے، اس کو چاہیے کہ جتنا جلد ممکن ہو حج ادا کرے اور بلا وجہ دیر نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، یعنی فریضہ حج کی ادائیگی میں، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا پیش آ جائے، یعنی جان مال، تندرستی، فراغت اور امن و امان وغیرہ کی کوئی ضمانت نہیں کہ کب ختم ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم خواہ دیر کرنے یا ٹال مٹول کرنے سے سوائے حسرت کے اور افسوس کے کچھ حاصل نہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں شرائط کیا کیا ہے۔ کیا شرائط ہیں اس حج کی؟ مسلمان ہونا، مالدار ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صحت مند ہونا، راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا۔ اور عورتوں کے لیے مزید 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، محرم کا ساتھ ہونا، اور نمبر 2، حالت عدت میں نہ ہونا۔ نوٹ: جس شخص کے پاس جسمانی استطاعت نہ ہو لیکن مالی استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کسی ایسے شخص کو حج کرائے جو پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہے، اور جو شخص مقروض یعنی قرض دار ہو اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس سے قرض اور حج دونوں ادا کر سکے تو اسے پہلے قرض ادا کرنا چاہیے، اور اس صورت میں اس پر حج واجب نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے حج کے دوران چند ہدایتیں۔ حج کا سفر اہل علم اور نیک لوگوں کی رفاقت میں کریں، اور شروع سے لے کر آخر تک پورے سفر میں علم والوں کی ہی صحبت میں رہیں تاکہ ہمیں عملی رہنمائی ملتی رہے۔
حج کے دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے معنی پر غور کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، سچے دل سے توبہ استغفار کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے دوست رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، فرض نمازوں کی پابندی با جماعت ادا کریں، فضول کاموں میں وقت بالکل ضائع نہ کریں، کیونکہ وہاں پر شیطان بہت زیادہ بھڑکاتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے اس کاموں سے دور رہیں۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کسی سے کوئی غلط بات نہ کریں، آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اور مناسک حج کی ادائیگی میں پیش آنے والی مشقت پر صبر کریں اور اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ یعنی مناسک حج میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ وہاں پر گرمی زیادہ ہے، تو ہم اپنی زبان سے بول اٹھتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے، ہم کیسے چلیں گے، اتنی دور جانا ہے، ہم کیسے جائیں گے۔ یہ اپنی زبان سے الفاظ بالکل نہیں دہرانا ہے۔ آپ نے بہت اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر بلایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور پھر ہمیں پوری طرح سے ارکان ادا کرنے کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ، آمین۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، حج کے لیے نصیحتیں دیکھتے ہیں۔ نیت صرف اللہ تعالیٰ کی قربت و رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں عام کرنے کے لیے نہیں کہ میں حج کر آئی ہوں، میں حج پر جا کے آئی ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز رکھی ہیں، ہمیں وہ کراس نہیں کرنی ہے، تقویٰ کی روش اختیار کرنی ہے، قرض امانت ادا کر کے جائیں، حج کا طریقہ و احکام سیکھ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ روحانی سفر نصیب کیا ہے جس میں برکتیں رحمتیں ہیں، ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا حج قبول اور مقبول کرے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اور اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نہیں جا سکتے وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، مایوس نہ ہو، افسوس نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ نہیں جا سکتے وہ لوگ کیا کریں؟ فرض ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کی فضیلت۔ اب جو لوگ نہیں جا سکتے وہ لوگ کی بات الگ ہے، جس کے پاس استطاعت نہ ہو، یعنی کہ محرم کا ساتھ نہ ہو، یا پھر عقل مند نہ ہو، یا صحت نہ ہو، یا پھر حکومت کی طرف سے منظوری نہ ملے، تو یہ لوگ کیا کریں؟ حاجی جب لبیک کہتا ہے تو باقی جو نہیں جا سکیں گے ان دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہیں، کثرت سے تکبیریں کہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ آپ لوگ میں جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہیں تراشنا ہے۔ حاجی جب مینا میں قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، اور باقی جو لوگ نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں۔ حاجی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا، آپ لوگ ارادہ کریں، قصد کریں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کریں۔ یہ زندگی ہے، ہم اپنے عمل سے لبیک کہیں، تکبیرات جب پڑھیں تو اس کو دل میں محسوس کریں، صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے، اس کو دل میں محسوس کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی پر غور کریں، قرآن کی تلاوت کریں، روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ ان دنوں کوئی غلط کام نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو طعنہ کشی نہ کریں۔ ان دنوں میں آپ نے یہ چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ علامہ حجر عسقلانی کہتے ہیں ان 10 ایام کی فضیلت کا راز کیا ہے؟ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کی تمام عبادت کو جمع کر دیا ہے، جیسے نماز، روزے، صدقات، دعا باقی دنوں میں بھی ہم کرتے ہیں، لیکن عرفہ کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو لوگ حج پر نہیں جا رہے ہیں عرفہ کے دن بہت زیادہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، آپ نے جو چاہے آپ مانگے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں، صحت مانگیں، عافیت مانگیں، ہدایت مانگیں، نیک عمل کرنے کی توفیق مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے دعائیں کریں۔ امام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا، ایک طرف تو یہ الفاظ کے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں،
اور دوسری طرف رمضان المبارک کے آخری 10 دن اور راتیں جن میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ ان دنوں میں افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں۔ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں تعلیمات دی، وہیں ان 10 دنوں میں بھی کرنے کے کام بھی ہمیں بتائے اور آگاہ فرمایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں خوب عبادت کیا کرتے۔ مجاہد ان دنوں میں اعمال صالح کی وہ کوشش کرتے جیسے کوئی چیز ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے اور انسان اسے جلدی سے تھامنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح صحابہ ان دنوں میں عبادت کرتے کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم یہ دن کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزاریں، نماز پڑھیں وقت کی پابندی کے ساتھ، روزہ رکھیں اور کثرت سے صدقہ خیرات کریں، نیکی کریں اور دوسروں کو نیکی کرنے کی تلقین کریں۔ ایسا معاملہ کرے، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ اب آپ لوگ کی یہ ذمہ ہے کہ کم سے کم اپنے گھر والے، دوست، رشتہ دار جو بھی ہیں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ نیکیوں میں شامل کریں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر ان کو بھی بتائیں کہ روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے تو آپ بھی روزہ رکھیں، اور نفل نمازیں پڑھنے کا یہ ثواب ہے تو آپ بھی نفل نماز پڑھیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 لوگ کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے ان نیکی کے کاموں میں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سامان ہمیں کیا لے کے جانا ہے۔ زاد راہ، ایکسٹرا احرام لے کے جانا ہے، قرآن، جائے نماز، امبریلا، دوائیں، ایکسٹرا چپل، پولی بیگ، دعاؤں کی کتاب، پاکٹ ٹیشو، نوٹ بک۔ عورتیں اپنے ایکسٹرا کپڑے رکھ لیں اور عبایا رکھ لیں۔ ہمیشہ اپنے جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ آپ ایک پانی کی بوتل ایکسٹرا رکھ لیں اور کچھ کھانے کی چیزیں رکھ لیں۔ مسواک، صابن، ٹوتھ برش، سامان کی ایک پہچان کے لیے کوئی ایک نشانی رکھ لیں، چارجر، پاور بینک، اور سب سے پہلے عملی تیاری کر کے جائیں ضرور، علمی اور عملی تیاری ضرور کر کے جائیں، سب کچھ چیک کر لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جانے سے پہلے مسنون عمل کیا کرنا ہے۔ ہمیں 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے جانے سے پہلے۔ اب آپ ریڈی ہو گئے، آپ کا بیگ ریڈی ہو گیا، اب نکلنے کے لیے آپ تیار ہیں تو گھر سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے زاد راہ لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب میں گھر سے نکل رہی ہوں۔ اب اپنا بیگ اٹھائیں گے اور آپ اپنے سفر کے لیے نکلیں گے دعائیں پڑھ کر۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے میقات۔ میقات کیوں جائیں گے؟ میقات سے احرام باندھنے کے لیے۔ میقات کے 5 مقامات ہیں۔ نمبر 1 قرن المنازل، نمبر 2 یلملم، نمبر 3 ذو الحلیفہ، نمبر 4 الجحفہ، نمبر 5 ذات عرق۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون سا میقات کس کے لیے ہے۔ نمبر 1 قرن المنازل، اسے سیل الکبیر کہا جاتا ہے، جو کہ مکہ سے 75 کلومیٹر دور ہے۔ یہ نجد، طائف، کویت، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ کی یہ میقات ہے۔ ہم لوگ یہ میقات سے احرام پہن کر جائیں گے۔ باقی سب لوگ اسکرین دیکھ رہے ہیں نا؟ نمبر 2 یلملم، اس میقات کو السعیدیہ کہا جاتا ہے، جو کہ مکہ سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اہل یمن، چین، جاپان، انڈیا، پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ کی یہ میقات ہے۔ نمبر 3 ذو الحلیفہ، مدینہ سے قریب 7 کلومیٹر دور پر ایک جگہ ہے جو مکہ سے تقریباً 420 کلومیٹر دور ہے۔ یہ مدینہ والوں کے آس پاس کی میقات ہے، وہاں کے لوگ یہاں پر جاتے ہیں۔ نمبر 4 الجحفہ، یہ شہر ربیع کے قریب ایک مقام ہے، مکہ مکرمہ سے 190 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ملک شام، مصر اور مراکش والوں کے لیے میقات ہے۔ نمبر 5 ذات عرق، یہ میقات مکہ سے 94 کلومیٹر دور ہے، مشرق کی جانب واقع ہے۔
عراق، ایران اور وہاں کے دیگر اہل مشرق کی یہ میقات ہے۔ اب ہم جانتے ہیں میقات کے متعلق کچھ اہم باتیں۔ کسی حاجی یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والوں کے لیے بغیر احرام کے میقات کو پار کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے بغیر نیت کیے میقات سے گزرے تو لوٹنا ہوگا ضروری ہے، ورنہ اس پر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ نیت اور ارادہ رکھنے کے باوجود اس نے میقات کو بغیر احرام کے پار کیا۔ اور جو لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں وہ میقات راستے میں لگے تو آپ نے وہیں پر نیت کرنی ہے۔ حج یا عمرے کا ارادہ اگر نہ ہو تو بغیر احرام کے میقات سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میقات سے احرام باندھنا یا احرام کی حالت میں میقات پار کرنا اس کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جو لوگ مکہ کے حدود کے اندر ہیں وہ حدود کے باہر جائیں گے اور وہاں سے احرام باندھیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احرام کیسا ہونا چاہیے۔ نبیہ، احرام کا لفظی معنی ہے حرام کرنا، اس کا حقیقی معنی ہے احرام کے لیے چند حلال اور مباح چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا، حج یا عمرے کی نیت کرنا۔ مردوں کے لیے احرام کیسا ہونا چاہیے؟ بنا سلے ہوئے 2 چادریں سفید، جمیلہ کو نہیں اور عورتوں کے لیے کوئی مخصوص رنگ یا کپڑا نہیں ہے، اتنا لمبا ہو کہ صرف ہتھیلیاں دکھے اور پاؤں دکھے۔ حج کا احرام باندھنے کا مقرر وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ البقرہ آیہ مبارکہ 97 میں حج کے بتایا گیا ہے، اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذو الحجہ کے پہلے 9 دن۔ اس مقرر وقت میں احرام باندھنے کے بعد ہی حج کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نہیں۔ احرام کی سنتیں: غسل کرنا ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے احرام باندھنے سے پہلے، یہ مستحب ہے۔ یہاں تک کہ حیض اور نفاس والی عورت کو بھی غسل کرنا چاہیے۔ احرام میں داخل ہونے سے پہلے مرد بدن پر خوشبو لگائیں گے۔ احرام میں داخل ہونے سے پہلے مرد بدن پر خوشبو لگائیں گے، احرام پر کچھ نہیں لگائیں گے۔ جب احرام پہنیں گے تو اس پر کچھ نہیں لگائیں گے۔ احرام کی پابندیاں: احرام کی پابندیاں کیا ہیں کہ حلق یا تقصیر کرنا یا کروانا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو فدیہ دینا ہوگا۔ 3 دن کے روزے اور 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ 1 بکرا ذبح کرنا ہے۔ ناخون تراشنا، خوشبو لگانا، شکار کرنا، عقد یا نکاح کرنا، مباشرت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو طعنہ دینا، فحش باتیں کرنا وغیرہ یہ احرام کی حالت میں نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے یہ ساری چیزیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں عورت پر حرام: عورت نقاب نہیں پہن سکتی، دستانے نہیں پہن سکتی۔ احرام کی حالت میں مرد پر حرام: مرد سر نہیں ڈھانکے گا اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے، یہاں تک کہ انڈر گارمنٹ، ساکس، شوز یہ بھی نہیں پہننا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں احرام کی حالت میں جائز امور کیا ہیں۔ مویشی جانور ذبح کرنا، خرید و فروخت کرنا، چشمہ، چھتری، بیلٹ کا استعمال کرنا، دوا علاج کرنا، احرام دھونا اور بدلنا، بغیر خوشبو کا تیل اور صابن استعمال کرنا، غسل کرنا، سر کو دھونا۔ لیڈیز یاد رکھیں، یہاں پر جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ ضرور یہ یاد رکھیں کہ سر کو دھونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے، سر نہیں دھو سکتے تو بھی بہتر ہے باڈی واش کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے سر دھوئے تو آپ کے بال ضرور ٹوٹیں گے۔ اگر بال آپ کے ٹوٹ گئے تو پھر فدیہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے اس وقت باڈی واش کر سکتے ہیں آپ۔ مسواک کرنا، مچھلی کا شکار کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں احرام کب باندھیں۔ کسی فرض نماز کے بعد احرام باندھنا مستحب ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور احرام باندھیں گے۔ احرام کے کوئی خاص 2 نفل نہیں ہیں۔
احرام میں داخل ہونے سے پہلے اور ہوتے ہی تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ نماز کے فوراً بعد آپ نیت باندھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کون سے حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد وہ حج ہوتا ہے جو عمرہ کے بغیر صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ عمومی طور پر یہ مکہ کے رہائشی کریں گے۔ نیت کریں گے حج افراد والے: لبیک اللہم بی حجن، میں حاضر ہوں اے اللہ حج کے لیے۔ حج قران، میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت اکٹھا کرنا، احرام باندھنا اور قربانی کا جانور قربانی کریں گے۔ حج قران والے کی نیت: لبیک اللہم بی عمرۃ و حج، میں حاضر ہوں اے اللہ حج اور عمرہ کے لیے۔ حج تمتع والے: حج تمتع میقات سے جو حج تمتع کرنے والے ہیں میقات سے عمرہ کی نیت کریں گے، احرام باندھیں گے۔ نیت کیا ہوگی عمرہ کی؟ لبیک اللہم عمرہ، اور پھر حج کی نیت بعد میں ادا کی جائے گی۔ میقات سے مکہ پہنچنے کے درمیان تلبیہ پڑھیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کیے تھے کیونکہ یہ سب سے افضل حج ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اللہ تعالیٰ، حاضر ہوں میں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تمام ہم تیرے ہی لیے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہے، بادشاہیت تیری ہے، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ مرد اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں گے اور عورت دھیمی آواز میں پڑھیں گی۔ مکہ پہنچتے ہی ہم تلبیہ پڑھنا روک دیں گے۔ اب ہم مکے میں داخل ہوں گے۔ داخل ہونے سے پہلے دائیں پاؤں اندر رکھیں گے اور پھر یہ دعا پڑھیں گے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں طواف قدوم۔ طواف قدوم کس وقت کیا جائے گا؟ طواف قدوم کو طواف تحیہ بھی کہتے ہیں۔
حج افراد والے مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلا کام طواف قدوم کریں گے، اور حج قران والے پہلے عمرہ ادا کریں گے، پھر طواف قدوم کریں گے۔ نوٹ: یہ طواف احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ حج افراد اور حج قران والوں پر سنت ہے۔ اس کو ایک اور بار ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ حج قران والے پہلے عمرہ ادا کریں گے، پھر طواف قدوم کریں گے، اور یہ طواف احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ صرف حج افراد اور حج قران والوں پر سنت ہے، اور حج تمتع کرنے والے طواف قدوم نہیں کریں گے، ان کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ اب ہم طواف کے لیے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں طواف کیسے کرتے ہیں۔ اور طواف عمرہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے کریں گے، ٹھیک ہے۔ طواف کیسے کرتے ہیں؟ یہ طواف عمرہ ہوگا حج قران اور حج تمتع والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ طواف: کعبے کے اطراف 7 مرتبہ چکر لگانا، گھڑی کی سمت جو حجر اسود کے کونے سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ طواف عمرہ ہے، اور یہ طواف حالت احرام میں ہوگا۔ طواف کے دوران وضو کا ہونا شرط ہے۔ طواف کرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو اپنے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی گنتی کتنی ہوئی ہے، یعنی کتنے آپ نے چکر لگائے ہیں، پھر آپ نے وضو کرنا ہے اور پھر طواف شروع کرنا ہے۔ وضو کے بغیر طواف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نماز کا وقت آ جائے تو پھر آپ نے اپنی گنتی یاد رکھنی ہے اور نماز ادا کرنا ہے، اور پھر تھوڑا سا پہلے یعنی پیچھے جا کر پھر آپ طواف شروع کریں گے۔ ایک چکر حجر اسود پر واپس آنے پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چھوئیں، ورنہ صرف سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی کافی ہے، کیونکہ اس دوران رش بہت زیادہ ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر جا کے چھونا۔ اس پریشان نہ ہو کہ اب ہم کیا کریں، تو آپ اشارہ کریں، یہی کافی ہوگا۔ اور اس دوران آپ یہ نہیں کہ میں کر سکتی ہوں، میں جاؤں گی، میں کروں گی، یعنی وہاں جا کے میں چھوؤں گی، اس طرح بالکل نہ کریں کہ لوگوں کو پریشان نہ کریں، اور جو آپ جاتے وقت لوگوں کو پریشانی ہوگی، دھکم دھکی ہوگی، تو اس میں آپ کو پھر گناہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عصا مبارک سے اشارہ کیے تھے۔ مرد کے طواف میں اہم عمل کیا کریں؟ مرد کیا کریں؟ نمبر 1، طواف کے آغاز سے اختتام تک دائیں کندھے کو کھلا رکھنا ہے۔ جب طواف مکمل ہو جاتا ہے تو اسے واپس ویسے ہی کریں جیسا کہ طواف سے قبل یعنی پہلے تھا، کیونکہ اس کا ایک کندھے کے ساتھ پہننے کا وقت صرف اور صرف طواف میں ہی ہے۔ رمل کریں صرف پہلے 3 چکر میں۔ اب یہ رمل کیا ہوتا ہے؟ رمل کس کو کہتے ہیں؟ مختصرت اقدامات کے ساتھ جلدی چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ باقی 4 چکر میں کوئی رمل نہیں ہے، بلکہ آرام سے چلنا ہے، اور ہمیں رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور باقی آپ جو بھی اپنے اس میں زبان میں دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کریں، یہ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یعنی جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ یا آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد ہیں تو پھر عربی میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو بلند کرے گا اور اس کے ساتھ 2 آنکھیں ہوں گی، یہ دیکھے گا، اور ایک زبان جس کے ساتھ یہ بات کرے گا، اور یہ ان لوگوں کے لیے گواہی دے گا جنہوں نے اخلاقی طور پر اسے چھوا ہوگا۔ حجر اسود اور رکن یمنی کے طواف کے دوران چھونا یا اشارہ کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب آپ طواف کے دوران چھوئیں گے تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ کا سینہ اور آپ کی پیٹھ، ٹھیک ہے،
جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں غور سے سنیں، آپ کا سینہ یا آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ چھونے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو موقع نہیں ملے تو بالکل افسوس نہیں کریں، اشارہ کریں، یہی کافی ہو جائے گا۔ اب آپ طواف کے بعد چھو سکتے ہیں، جب آپ کو موقع ملے تو پھر آپ طواف کے بعد چھوئیں۔ طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر مطلب اب یہ جو آپ کو اسکرین میں دکھایا جا رہا ہے، یہاں پر آپ کو اسپیس نہیں ملے گی رش کی وجہ سے، اس کے آس پاس میں ہی نماز کا انتظام کیا جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ وہاں پر نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پاس، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد۔ یہ حدود کے اندر ہی ہے تو آپ یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مقام اور پھر سعی کرنے جائیں، زمزم پیئیں گے۔ زمزم پیتے وقت آپ نے دعا کرنا ہے، جو بھی آپ دعا کریں، پھر زمزم پئیں۔ اس کے بعد سعی کے لیے جائیں گے، صفا مروہ کی سعی کی طرف۔ قرآن میں آتا ہے سورہ البقرہ آیہ مبارکہ 158 میں آتا ہے، اس کا میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صحیح کرتے وقت پھر آپ دعا کریں گے۔ یہ جو دعا اسکرین پر دکھائی گئی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کر دیں گے۔ الحمدللہ ولا الہ، ٹھیک ہے؟ ٹائم کا ایشو ہے تو پھر میں نہیں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ دعا کریں گے، اس کے بعد صحیح شروع کرنے سے پہلے کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کریں، پھر صحیح شروع کریں گے۔ صفا پہاڑی سے شروع کریں گے، صفا سے مروہ تک ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ صفا کی طرف سے مروہ کی طرف جب جائیں گے تو گرین لائٹ آپ کو نظر آئے گی، تو اس کے پاس مرد حضرات دوڑیں گے اور لیڈیز اپنی رفتار میں۔ اگر سعی کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ سعی مکمل کریں۔ اگر سعی کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو پھر آپ نے وضو کر کے نماز پڑھیں اور پھر سعی اپنی مکمل کریں، لیکن آپ کو گنتی یاد رکھنی ہوگی کہ آپ نے کتنے چکر کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 7 چکر کرنے ہوتے ہیں آپ نے۔ پھر آپ نے تھوڑا سا پہلے آپ نے سعی شروع کرنی ہوگی۔ اب سعی مکمل ہونے پر حج تمتع والے حلق یا تقصیر کریں گے، اپنا احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں گے، لیکن حج قران والے نہیں کریں گے۔ حج قران والے حلق یا تقصیر نہیں کریں گے۔ حج قران والے، اب تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں، ایک بار پھر سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ حج قران والوں کا عمرہ اور حج تمتع والوں کا عمرہ، ٹھیک ہے؟ حج قران والوں کا عمرہ، میقات پر احرام کی نیت باندھیں، لبیک اللہم بعمرۃ وحج، مکہ پہنچنے تک تلبیہ پڑھیں گے، مکہ جا کر تلبیہ روک دیں گے۔ طواف عمرہ ادا کریں گے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، زمزم پئیں گے، سعی کریں گے صفا مروہ کی 7 چکر، حلق یا تقصیر نہیں کریں گے حج قران والے۔ وہی احرام کی پابندیوں میں طواف قدوم کریں گے، یہ کیونکہ طواف قدوم حالت احرام میں ہوتا ہے، اور اسی احرام میں رہ کر حج کا انتظار کریں گے۔ کون؟ حج قران والے۔ اب دیکھتے ہیں حج تمتع والوں کا عمرہ۔ میقات پر احرام کی نیت باندھیں گے، لبیک اللہم بعمرہ، مکہ جانے تک تلبیہ پڑھیں گے، طواف کریں گے عمرے کا، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، زمزم پئیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، سر کے بال کاٹیں گے یا منڈوائیں گے۔ یہاں پر کاٹنا بہتر رہتا ہے کیونکہ پھر ہم نے حج میں منڈوانا چاہیے مرد حضرات کو۔ احرام کھول دیں گے، اور پھر عورت کیا کرے گی؟ عورت اپنے بال فنگر پر لپیٹ کر پھر وہ کٹ کرے گی۔ 8 ذی الحجہ کو اپنے رہائش گاہ سے غسل کر کے احرام باندھیں گے، نیت کریں گے۔ حج افراد والے تو میقات سے ہی احرام میں تھے اور وہی احرام میں حج کریں گے۔
ایک منٹ رکتے ہیں, اسکرین شیئرنگ شروع کریں گے ابھی ہم. سفر شروع کرتے ہیں. 8 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. 8 ذوالحجہ کو مینا کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے ظہر سے پہلے وہاں پر پہنچنا ہے. چلیں الحمدللہ کا سفر ابھی ہم شروع کرتے ہیں. 8 ذوالحجہ یوم ترویہ 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. 8 ذوالحجہ کو مینا کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے ظہر سے پہلے پہنچنا ہے. مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا ہے. یہ ساری نمازیں قصر ہوں گی. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز قصر مگر اول وقت میں ادا کی جائے گی. مینا میں رہ کر کرنے کے کام. اب مینا میں رہ کر ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی کی مدد کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، عبادت میں مصروف رہنا ہے، نہ کہ فون کال میں بزی رہنا ہے، نہ کہ میسیجز میں آپ لوگ بزی رہنا ہے. جو بھی حج پر جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھا موقع ہے. آپ لوگ یہ کریں کہ نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں جتنی ہو سکتی ہے اتنی نفل نمازیں پڑھیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جتنی دعائیں مانگنی ہے اس وقت دعائیں مانگیں، فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور نماز وقت پر پڑھیں، نماز کی پابندی کریں. اب ہم آتے ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ہم نے مینا میں ادا کی. اب 9 ذی الحجہ یوم عرفات. عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے. 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے میدان عرفات کی طرف روانگی. وادی نمرہ پہنچ کر ہم خطبہ سننا ضروری ہے. خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں گے. اور ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھنا ہے. ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ باجماعت ادا کی جائے گی. غروب آفتاب تک خلوص دل سے دعائیں ہاتھ اٹھا کر کریں. نوٹ: اگر کسی عذر کی وجہ سے وادی نمرہ نہ پہنچ سکیں تو آپ پہلے سے ہی اپنے فون میں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو وہاں پر حج کا خطبہ، ٹھیک ہے، حج کا خطبہ جب چلتا ہے تو پھر آپ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں پر پلے کریں. جہاں کہیں بھی ہو آپ اگر وادی نمرہ کسی عذر کی وجہ سے نہ پہنچ سکیں تو فون میں ایپ سے آپ سن لیں یا پھر ریڈیو پر بھی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن آپ نے وہ خطبہ ضرور سننا ہے. عصر کے وقت حاجیوں کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے. اپنے آپ کو غروب آفتاب تک ذکر اور اذکار دعاؤں میں مصروف رکھیں اور اللہ سے اس کی رحمت اور بخشش طلب کریں انشاءاللہ. عرفات کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد کیا، یعنی جہنم سے آزاد فرماتا ہے. وہاں اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. عرفہ کے دن کی بہترین دعا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہیت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. عرفہ کا دن جس دن فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے مخلوق پر خوش ہوتے ہیں، ان کے ایمان اور توحید پر، اور خوش ہوتے ہیں ان کی اطاعت پر. اس وقت کو ضائع نہ کریں یہ سوچ کے کہ جبل رحمت پر چڑھ کر ہی میں نے دعا مانگنی ہے.
اگر آپ کو وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتی ہے، جبل رحمت پر چڑھنے کا موقع نہ ملے تو بالکل وقت کو ضائع نہ کریں، جہاں پر ہو آپ وہیں عرفات کے میدان میں کہیں پر بھی آپ ٹھہر کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، قبلہ رخ ہوں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہ سوچ کے نہیں بیٹھنا ہے کہ میں نے جبل رحمت پہ چڑھوں گی تو تبھی میں نے دعا مانگوں گی، ایسا نہیں ہے۔ جب کہیں بھی عرفات کے میدان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی اذان سن کر، مغرب کی اذان سنیں گے، پڑھیں گے نہیں، پڑھے بغیر تلبیہ پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ نماز نہیں پڑھیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ کا دوسرا نام مشعر الحرم ہے۔ مزدلفہ میں آئیں گے، مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء جمع اور قصر کر کے ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور اس میں کیا کیا کرنے کے کام ہے مزدلفہ میں؟ نمبر 1، رمی کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ ایک جو ہے یوم نحر یعنی 7 کنکریاں چننا ہے، چنے کے دانے کے برابر کنکریاں ہم نے چننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یوم تشریق کے لیے، یوم تشریق کیا ہوتا ہے؟ 11 12 13، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے 21 21 21 آپ نے کنکریاں جمع کرنی ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں رہ کر عبادت کرنا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ کام، مزدلفہ میں سونا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر سو گئے تھے اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز نہیں پڑھے تھے۔ تو آپ نے، چاہے آپ کو نیند آئے یا نہ آئے، لیکن آپ نے سونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہ آئے تو پھر آنکھ بند کر کے آپ اس طرح بھی کریں، لیکن آپ نے سونا ضروری ہے۔ اب پہنچے ہم 10 ذی الحجہ، مزدلفہ میں رہ کر، مزدلفہ میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا ہے، قبلہ رخ ہو کر دعائیں کریں، طلوع آفتاب سے پہلے مینا کے لیے نکلنا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ اب مینا میں آئیں گے اور بڑے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماریں گے، صرف 7 کنکریاں مارنا ہے، 8 نہیں، 9 نہیں، 6 نہیں، 5 نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کنکریاں کاؤنٹ کر کے 7 کنکریاں مارنا ہے، اور ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے اور ایک کنکری ماریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو یوم نحر کہا جاتا ہے، یہ قربانی کا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد حج قران اور حج تمتع والے جانور کی قربانی کریں گے۔ کون کریں گے؟ حج قران اور حج تمتع والے جانور کی قربانی کریں گے، اور حج افراد والے قربانی نہیں کریں گے۔ اب سب حاجی مرد حضرات ہر یا تقسیر، یہ قربانی کا طریقہ اس طرح ہے کہ پہلے جانور ساتھ لے جایا کرتے تھے، لیکن اب اس طرح ہوتا ہے کہ فون پر ہی ہم نے بتا دینا ہوتا ہے کہ ان کے نام سے قربانی کرنی ہے۔ تو ہمارے جب ارکان پورے ہو گئے تو پھر ہم نے ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے، کنکریاں مار لی، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے ارکان کمپلیٹ ہو گئے ہیں، پھر وہ لوگ ہمارے نام سے قربانی کریں گے۔ اور پھر جب وہ لوگ انفارم ہمیں کر دیں گے کہ ہمارے نام سے قربانی ہو گئی، پھر اس کے بعد سب حاجی مرد حضرات حلق یا تقصیر کروائیں گے، اور عورتیں اپنے سر کے بال ایک انگلی پر لپیٹ کر اتنے بال آپ کاٹیں گے۔ لیکن عورتیں ضرور یہ بات یاد رکھیں، عورتیں اس طرح کرتی ہیں نا کہ ماں بیٹی اگر ساتھ ہے یا بہن بہن ساتھ ہے یا پھر اپنے دوست ساتھ ہیں تو پہلے آپ اپنے خود کے بال کاٹیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ دوسروں کے پہلے کاٹ کے بعد میں اپنے، اس طرح نہیں، کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو پہلے آپ اپنے خود کے بال کاٹیں گے اور پھر جو بیٹی ہے، ماں ہے، ان کے کاٹیں گے، ٹھیک ہے؟ یا دوست ہے ان کے اگر کاٹنا ہو تو، لیکن پہلے اپنے بال کاٹیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کسی اور کے۔ یہ ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اس ٹائم ہم نے کسی اور کا اس طرح سے نہیں کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سب حاجی مرد اور عورتیں غسل کریں گے اور نیا لباس پہنیں گے، عید کے دن کا نیا لباس پہنیں گے۔ اب یہاں پر احرام کی پابندی ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ہم نیا غسل کر لیے، نیا لباس پہنے، اور اب ہم جائیں گے مکہ کی طرف۔ مکہ کی طرف کیوں جائیں گے؟ وہاں پر طواف زیارہ کرنے،
طواف زیارہ یہ حج کا دوسرا فرض ہے، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر کے بعد کسی بھی وقت طواف زیارہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ طواف زیارہ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ یہ حج کا اہم رکن ہے، جس نے طواف زیارہ نہیں کیا اس کا حج مکمل نہیں۔ یاد رکھے، جس نے طواف زیارہ نہیں کیا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اس کے بغیر حج مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، اور میاں بیوی پر مباشرت حرام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے یہ طواف نہیں کیا تو ان پر میاں بیوی کی جو مباشرت وہ حرام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، طواف زیارہ کے لیے واجب یہ ہے کہ ایام نحر کے اندر ہو، یا نہ کیا جائے تو بعد میں بھی کرنا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ اسی وقت کر لیں، اور جو لوگ مطلب جو حیض اور نفاس والی عورتیں ہیں، یعنی کسی کو حیض آ جائے یا پھر اس میں ہو، تو وہ لوگ اپنے پاکی حاصل کر لیں، غسل کریں اور پھر طواف زیارہ کریں گے وہ لوگ بھی۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایام تشریق، اس کے بعد کیا کریں گے؟ طواف زیارہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ایام تشریق کی راتیں ہم نے مینا میں گزارنی ہے۔ اگر یہاں پر رات نہیں گزاری تو دم دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایام تشریق 11، 12، 13 کی راتیں ہم نے مینا میں گزارنی ہیں، اور ہر دن تینوں جمرات کو تینوں دن باری باری سے کنکریاں مارنا ہوتا ہے، اور کسی کا اس طرح ہوتا ہے کہ 11 اور 12 2 دن بھی وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کا مطلب وہ نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زوال آفتاب کے بعد 11 ذوالحجہ کو جمرات جائیں گے، رمی کریں گے۔ پہلے جمرہ اولا 7 کنکریاں مارنا ہے، جمرہ وسطیٰ 7 کنکریاں مارنا ہے، اور جمرہ عقبہ 7 کنکریاں ماریں گے۔ پھر واپس ہم مینا کی طرف چلے جانا ہے، کیونکہ ہمیں رات مینا میں گزارنی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے دن یعنی 12 کی رات کو، 12 ذوالحجہ کو ہم پھر جمرات جائیں گے، رمی کریں گے، پھر جمرہ اولا 7 کنکریاں ماریں گے، جمرہ وسطیٰ 7 کنکریاں ماریں گے، جمرہ عقبہ 7 کنکریاں ماریں گے۔ پھر ہم واپس اگر جو مکہ سے واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ کی طرف نکل جانا ہے۔ ٹھیک ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ کی طرف نکل جائیں، اور جو لوگ 13 ذی الحجہ تک بھی وہاں پر رہیں گے تو وہ لوگ 13 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح کریں گے کہ جمرات جائیں گے، رمی کریں گے، اور تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ اور جو لوگ اب ہم لوگ کا بھی اسی طرح ہے کہ ہم لوگ 12 ذی الحجہ تک وہاں پر رہیں گے، اور 12 ذی الحجہ کو ہم کنکریاں مار کر سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ کی طرف نکل جائیں گے، اور پھر ہم مکہ کی طرف جا کے طواف وداع کریں گے۔ ٹھیک ہے، طواف وداع کریں گے، اور طواف وداع آپ نے کر لیے تو پھر اب آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، یعنی ہمارا حج مکمل ہو جائے گا۔ ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ طواف وداع کے بعد اگر آپ کو کچھ خریدنا ہے تو کچھ بھی وہاں پر نہیں خریدیں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی وہاں پر نہیں خریدیں گے۔ جیسے ہی آپ نے طواف وداع کر لیے، ہوتا تو ایسے ہے کہ جو بھی جس گروپ کے ساتھ جاتے ہیں وہاں کے گروپ لیڈر ان کو پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے طواف وداع کرنا ہے، اور پھر بس میں بیٹھنا ہے کہ جو لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں، اب ہم تو ریاض ہیں تو ہم ریاض آئیں گے، اور جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ مدینہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو انڈیا جانا چاہتے ہیں وہ تب کریں گے جب وہ جانا ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، جب انڈیا جانے والے پاکستان جانے والے ہیں تو وہ لوگ طواف زیارہ جو ہوتا ہے وہ طواف زیارہ ایک منٹ کر لیں، ٹھیک ہے، مائک آف کر دیں۔ جی، طواف وداع ہم نے کر لیے تو پھر ہم نے حدود حرم کے اندر کچھ بھی خریداری نہیں کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ضرور یاد رکھ لیں، کیونکہ ہم نے سارا کچھ کر لیے، اب اتنے مطلب دل افسوس غمزدہ ہوتا ہے نا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اتنی ہمیں رحمتیں مل رہی تھی، برکتیں مل رہی تھی، تو اس کو چھوڑ کر پھر ہم نے اپنی دنیا میں مطلب یہاں پر واپس آنا ہے اپنے گھر پر، تو یہ غم زدہ ہوتے ہیں۔
اور اس صورت میں آپ کو خرید و فروخت نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ 13 تاریخ کو جب جائیں گے تو 13 تاریخ کو جب وہ طواف وداع کریں گے اور پھر مدینہ جائیں گے یا پھر اپنے اپنے شہر، یہاں پر ہمارا حج مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح حج کرنے کی توفیق عطا کر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا کر ہم نے جتنی بھی دعائیں حج میں مانگی ہیں تمام دعاؤں کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یہاں پر کچھ دعائیں ہیں اور کچھ واجبات ہیں، تو آپ لوگ اسکرین پر دیکھ لیں اور پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ پی ٹی وی سینڈ کر دیں گے، تو پھر آپ لوگ اپنے اپنے موبائل پر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دعائیں ہیں تو پھر وہ دعائیں آپ لوگ دیکھ لیں۔ ٹائم کا ایشو ہو رہا ہے تو پھر میں ایک چھوٹی سی دعا کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، واجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو خواہش ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں اسے قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ اے اللہ اگر انہوں نے نیت کی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں تیری عبادت کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کسی عذر کی وجہ سے یہ لوگ نہ کر پائے تو انہیں نہ پکڑنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی ہدایت عطا فرما اور ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔
جنت الفردوس کا سوال عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیرے دیدار کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ یہاں پر جو بھی بہنیں موجود ہیں جو حج پر جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو خالص کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہمیں وہاں پر بلانا۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، شیطان کے بہکاوے سے بچا لے۔ اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے والا بنا دے۔ اللہ وہاں جا کے ہمیں دنیا کی زندگی میں مصروف مت کرنا۔ اللہ صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے ہم لوگ وہاں پر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے حق میں اگر بہتر ہو تو ان کی وہ تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سچے یقین کے ساتھ ہمیں وہاں پر بھیج دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بغض کو مٹا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو مٹا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہم اس کے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ ہم سے ایسے کام نہ کروا جو ہمیں جہنم کے عذاب کا ایندھن بننے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں عذاب سے، جہنم سے بچانا۔ اللہ وہاں کی گرمی سے بچانا۔ اللہ ہماری خبروں کو روشن کر دے۔ اللہ ہماری خبروں کو روشن کرنا۔ اللہ ہماری مغفرت فرمانا۔ اے اللہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری نسلوں میں ایمان عطا فرما اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ مند علم عطا فرما جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے ساتھ پھیر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہم اطاعت کے ساتھ پھیر دے، دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ہمارے دلوں میں دین پر ثابت رکھنا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر سے نواز دے۔ ہمارے گھروں میں سکون، برکت، رحمت نازل فرما۔ قرآن کی تلاوتیں گونج رہی ہوں گی۔ ہمارے گھروں میں ہمیں اتنی ہدایت عطا فرما کہ ہمیں بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا آ جائے۔ اے اللہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں اس طرح ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، ہمارے مخارج کو درست کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں تیری عبادت کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بری خواہشات سے بچا، نفسانی خواہشات سے بچا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھاپے کے قریب، ہماری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ اللہ کوئی کام ایسا نہیں مگر جسے تو آسان کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ جسے تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ برے اخلاق سے، بری اعمال سے، بری خواہشات سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے، تمام مسلمانوں کے اور تمام مسلمان عورتوں کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم سب کی معافی کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ شیطان کے جو وسوسے ہیں یا اللہ ان وسوسوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہ سکے۔ یا اللہ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے، کوئی ایسی مشکل نہ آ جائے یا اللہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکے۔ اے اللہ کوئی ایسی بیماری ہم پر نہ ڈالنا جس کو ہم سہ نہ سکیں۔ اللہ کوئی ایسا مشکل وقت نہ آئے ہم پر جس کو ہم برداشت نہ کر سکے۔ اللہ ہماری تمام تکلیفوں کو، غموں کو تو جانتا ہے۔ اللہ اس مجلس میں جو لوگ بھی آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ میں نہیں جانتی یا اللہ کس کے دل میں کیا خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام بہنیں صرف اور صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں۔
اللہ جو روحی کے گھر میں ہے یا اللہ ان گھر میں بھی جو لوگ آ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھانک دے اللہ تعالیٰ، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما یا اللہ، جس گھر میں یہ درس ہو رہا ہے یا اللہ اس گھر میں رحمت برکت عطا فرما یا اللہ تعالیٰ، فرشتوں کے ذریعے ہم سب کی مدد فرمانا اللہ ہمارے کفر سے بچا، شرک سے بچا، جھوٹ سے بچا اللہ چغل خوری سے بچا، بہتان بازی سے بچا یا اللہ، سب سے بڑھ کر تیری نافرمانیوں سے بچا یا اللہ تعالیٰ، تیری نافرمانیوں سے بچا اللہ ہم آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی چاہتے ہیں یا اللہ ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عافیت عطا کر اللہ ہمارے دلوں میں تقوی عطا فرما اللہ ہمیں عزت عطا فرما اللہ ہمیں ذلیل نہ فرما اللہ تعالیٰ، کوئی نعمت سے ہمیں محروم نہ کرنا اللہ تو نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اللہ ان نعمتوں پر ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا کر، ہماری ان نعمتوں کو ہم سے مت چھیننا اللہ جو بھی نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ہماری اس نعمتوں کو ہم سے مت چھیننا اللہ ہم نے جو بھی غلط کام کیے ہیں، غلط بات کیے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ تعالیٰ، ساری بادشاہیت کے مالک جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ، تو سب کو معاف کرنے والا ہے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ تعالیٰ، ہمیں ایسی توفیق عطا کر جس سے ہم جنت تک پہنچے اے اللہ، اگر ہم بھول بھی جائیں ہوں کہ ہم خطا کرے ہوں تو ہمیں نہ پکڑنا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہماری تمام گناہوں کو معاف کر اے دلوں کو ٹیڑھا یا اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر یا اللہ، اپنی رحمت عطا کر، بے شک آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ ہماری جو بھول چوک ہے یا اللہ تعالیٰ، ہمیں دعا کرنی بھی نہیں آتی، ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، تو عطا کرنے والا ہے اللہ، بس ہمیں مانگنے والا بنا دے، صرف اور صرف تجھ سے مانگنے والا بنا دے اللہ، اور تمام ہماری جائز حاجات کو قبول فرما اے اللہ تعالیٰ، جو لوگ مشکل میں ہیں یا اللہ، جو لوگ کسی پر ظلم کریں یا اللہ تعالیٰ، ظالموں کو ان کا بدلہ عطا فرما، اور جو مشکل میں ہیں اللہ، ان کی مشکلات کو آسان کر دے اے اللہ تعالیٰ، جو بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کے اچھے سے اچھے گھرانوں میں رشتہ عطا فرما، اور ان کا بہترین ان کے ساتھی سے ملا دے اللہ بہت سارے ماں باپ پریشان ہیں بچیوں کے رشتے کے بارے میں یا اللہ ان کو بہترین ساتھی نصیب فرما یا اللہ تعالیٰ، ہماری اولادوں کو اپنے دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کر، ان کے نفس کو ان کے شر سے انہیں بچا، شیطان کی شر سے بچا، مصیبتوں سے بچا یا اللہ تعالیٰ، انہیں تیرا فرما بردار بنا دے اے اللہ تعالیٰ، ہماری اولادوں کو تیرا فرما بردار بنا دے اے اللہ تعالیٰ، انہیں نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ تعالیٰ، جو بھی بچے اگزام لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انہیں بہترین کامیابی عطا فرما، اور دین اور دنیا میں انہیں ہائیسٹ لیول عطا فرما اے اللہ تعالیٰ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ جو حج پر نہیں جا سک رہے اللہ تعالیٰ، ان کو بھی استطاعت عطا فرما، حج اور عمرہ کرنے کی استطاعت عطا فرما اللہ وہ بھی تیرے گھر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ، ان کے پاس بھی ایسے وسائل عطا فرما کہ وہ بھی حج اور عمرہ ادا کر سکے اللہ، ان کی خواہشات کو پورا کرنا اللہ جو بچے بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، اور دین کی راہ پہ ان کی اولادوں کو چلا اللہ، انہیں دین کی راہ پہ چلا اللہ تعالیٰ، جو اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور نیک و صالح انہیں اولاد عطا فرما اللہ، ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ، ہم جو کہہ چکے ہیں، جو کہنا چاہتے تھے اللہ، ہم مانگنے سے رہ گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ، اس کو بھی تو عطا کرنے والا ہے یا اللہ، ہماری دلوں کی کیفیت تو جانتا ہے اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہیں ہمیں پوری کر دے اللہ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، یہ آج حج کا جو ٹاپک میں نے بتایا ہے اللہ، اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے یا پھر کچھ اگر میں نے صحیح نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، اس کی غلطی کے لیے ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں نیکی کی راہ چلنے کی توفیق عطا کر، اسی طرح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر اے اللہ تعالیٰ، ہمارا حج قبول اور مقبول کر دے اے اللہ تعالیٰ، جو بھی حج پر یہاں سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان بہنوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں عطا فرما، وہاں جا کر صرف اور صرف اپنی عبادت
عبادت کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ یا اللہ وہاں جا کر دنیاوی باتوں میں ہمیں نہ بہکانا، یا اللہ شیطان کے بہکاوے سے ہمیں بچانا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں پوری عبادت کرنے کی توفیق عطا کر ہماری تمام عبادتوں کو قبول اور مقبول کر دے، اور ہمارا یہ حج مبرور بنا دے، حج مبرور بنا دے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ حج مبرور اور مقبول بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔